جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس آف لیبریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. حسب روٹین حسب روایت ہمارے ساتھ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے باہر نیوزی لینڈ سے آکلینڈ شہر کے اندر وہ موجود ہیں. یقیناً آپ ان کے نام سے پاکستان کے اندر واقف ہوں گے. لائبریری سائنس کے اندر ان کی بہت ساری یہاں پہ وہ خدمات ہیں, یہاں سے پھر وہ وہاں پہ چلے گئے. تو آج ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کریں گے ہمارے پروفیشن کے حوالے سے, ان سے کچھ آئیڈیاز بھی لیں گے اور ہم ان سے کچھ نئی آنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی سیکھیں گے, پوچھیں گے. تو میم سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے, اور میرے لیے کافی عزت افزائی کی بات ہے, اور شکریہ. اچھا میم, ہم سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے کس شہر سے ہے, اور آپ کی جو ابتدائی اسکولنگ تھی وہ کہاں سے تھی؟ جی میرا تعلق جھنگ سے ہے. میرے والدین جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہم کافی چھوٹے تھے جب لوگ لاہور شفٹ ہو گئے, تو میری تمام اسکولنگ لاہور سے ہے. بچپن سے ہی لاہور کی عام پرائیویٹ اسکول سے, اس کے بعد کالج, یونیورسٹی, ساری لاہور میں تعلیم حاصل کی ہے. اچھا میم, آپ لاہور میں آ گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے جیسے بتایا کہ ساری اسکولنگ آپ کی وہ لاہور سے ہی ہے, تو یہ لائبریری سائنس کی فیلڈ کے اندر آپ کو آنا یا کس کی ریکمنڈیشن پہ آئے, کیسے آئے, کس نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے, یہاں پہ آپ جا سکتی ہیں؟ جی مجھے ویسے ذاتی طور پر لائبریری سائنس کی ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں تھا. میں نے جب گریجویشن کیا تو اس کے بعد دیکھ رہی تھی کہ آگے داخلہ لینا ہے تو کس مضمون میں لیا جائے. تو جو میرے پسندیدہ مضامین تھے تاریخ اور پولیٹیکل سائنس, لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ان سبجیکٹس میں, جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی, لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ان سبجیکٹس میں آگے کیریئر بنانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا, کیونکہ پریکٹیکل سبجیکٹس نہیں تھے. لیکن لائبریریز کا مجھے بچپن سے ویسے بہت زیادہ شوق تھا, کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو میں نے اپنی لائبریری کی پہلی ممبرشپ, کیونکہ بچوں کے لیے لائبریریز نہیں ہوتی تھی پاکستان میں, ابھی بھی بہت زیادہ لائبریریز نہیں ہیں پاکستان میں بچوں کے لیے. جب میں چھوٹی تھی تو صرف ایک لائبریری ہم لوگوں نے دیکھی تھی, چلڈرن کمپلیکس لائبریری مالک کے پاس ہے, لیکن اس لائبریری میں بھی یہ تھا کہ کافی لمیٹڈ ایکسیس تھی, چھوٹی سی لائبریری تھی, اور اس میں اور بہت سی ایکٹیویٹیز تھی. اچھا ادارہ ہے بچوں کے لیے, لیکن بچوں کے لیے زیادہ لائبریریز نہیں تھی. اور جیسے میں نے بتایا کہ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی, تو اسکول میں بھی لائبریری کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد جب میں کالج میں ہوئی تو کالج کی لائبریری تھی, لیکن اس لائبریری میں داخلہ جو تھا وہ کافی کم تھا اسٹوڈنٹس کا, اور اگر آپ بھولے بھٹکے کہیں پہنچ جاتے تھے تو لائبریری صاحبہ جو تھی وہ کوئی بہت زیادہ انکریج نہیں کیا کرتی تھی, بلکہ وہ کہتی تھی کہ اپنے تیاری کر لیے, پڑھ لیے, جو لائبریری میں بھی آ گئے, کچھ اس قسم کا تھا. تو میں نے اپنی پہلی لائبریری کی ممبرشپ جب میں بی اے میں تھی تو پنجاب پبلک لائبریری کی لی, اور اس وقت کیونکہ مجھے بہت کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو جب میں نے اس کی اسٹوڈنٹ ممبرشپ لینی تھی تو اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے ادارے کے سربراہ سے یا مطلب ان ادر ورڈز ایچ او ڈی سے یا پرنسپل سے سائن کرانا ہے اگر آپ کو اسٹوڈنٹ ممبرشپ چاہیے. تو میں گئی تو میں ٹیچر سے پوچھا, تو ٹیچر نے کہا میں تو آتھرائز نہیں ہوں یہ کرنے کے لیے, آپ کو پرنسپل کے پاس آنا پڑے گا. میں پرنسپل کے پاس گئی تو پرنسپل جو ہے وہ مجھے آج تک جملہ نہیں بھولتا, مجھے کہا تھا کہ اتنا پڑھ کے کیا کرنا. کافی جو ہے وہ شوق تھا کہ کالج کی پرنسپل لاہور میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا پڑھ کے کیا کرنا, کیونکہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ ڈگری لیں اور جائیں شادی کریں. تو خیر میں نے پھر بھی ضد کی, میں نے کہا سائن کر دیں, اور پھر میں نے اپنی پہلی ممبرشپ پنجاب پبلک لائبریری کی لی. تو یہ میرا شوق تھا کتابوں سے اور لائبریری سے, لیکن لائبریری کا کوئی مضمون بھی ہوتا ہے اور اس کا کیسے کیا جاتا ہے یا کوئی اس کا ماسٹر بھی ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں معلوم تھا. تو میں اسی طرح سے ایک دن پنجاب پبلک لائبریری گئی, تو وہاں اور میں نے اپنے بی اے کے امتحانات دیے ہوئے تھے
انتظار کر رہی تھی اپنے رزلٹ کا. تو وہاں مجھے لائبریرینس کو دیکھ کے اس وقت پہلی دفعہ خیال آیا کہ یہ لوگ کیسے بنتے ہوں گے لائبریرینس. تو وہاں میں نے جو موجود تھے لائبریرین ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پنجاب پبلک لائبریری یہ اوپن یونیورسٹی میں ہوتا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اور یہ اس وقت چاہے پی ایچ ڈی نہیں تھی اس موضوع میں, بات کر رہی ہوں 2002 کی, ماسٹرز تھا پروگرام سے. تو خیر جب میرا رزلٹ آیا تو مجھے جو میرے اساتذہ تھے اور جو اور ملنے والے تھے انہوں نے مجھے 2 مشورے دیے. انہوں نے کہا کہ تم لا پڑھ لو یا تم میس کمیونیکیشن کر لو, کیونکہ تمہارے اندر تھوڑی سی ہے گفتگو کرنے کا اور بحث مباحثے کا بھی تمہیں شوق ہے اور لاجک کا بھی ہے, تو تم ان موضوعات میں سے کسی میں اپنا فیلڈ کرو. لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہ دونوں فیلڈس وہ کہ مجھے پسند ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ لائبریری سائنس بھی کوئی ہوتا ہے مضمون تو وہ دیکھتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اپنے داخلے کی ایڈمیشن دی اور میرا داخلہ ہو گیا, اور صبح کے پروگرام نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے نمبر تھوڑے کم تھے, تو میرا شام کے پروگرام میں داخلہ ہوا جو کہ سیلف پیڈ پروگرام تھا پنجاب یونیورسٹی میں. تو اور جب ہم نے پہلے دن کلاس میں اپنا انٹروڈکشن کرایا, جیسے جیسے مختلف اساتذہ آتے ہیں اور ان کو اپنا تعارف کراتے ہیں, تو ان میں باقی چیزیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, آپ نے کیا 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 ہے, یہ سوال بھی تھا کہ آپ نے لائبریری سائنس میں بھی داخلہ لیا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے میرے اور چند اور لوگوں کے علاوہ باقی ساری کلاس تھی اور داخلہ نہیں ملا, اور ہمیں اور لوگوں میں سیدھی جو سوچ کر آئے ہیں کہ لائبریری سائنس کا کرنا ہے. تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, جو ہے میں نے اس وقت جو میرے پاس موجود آپشنز تھیں ان میں سے میں نے سلیکٹ کیا, اور اس کو میں نے پریکٹیکلی سوچا کہ یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے اور ایسا ادارے میں کام کرنے کا موقع ملے گا جس کا مجھے بہت شوق ہے. میں ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گی جس میں مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, تو میں ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گی اور پریکٹیکل ہے, اور آگے اس میں پروگرس کا رستہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ کافی ایک سوچا سمجھا میرے لیے تھا جب میں نے ماسٹرز میں داخلہ لیا. اچھا میم, یعنی کہ آپ یہاں پہ آئے تو بڑی وہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ پہنچے. لیکن یہاں پہ میم ایک بات بڑی جو ہے نا وہ میرے لیے تو موٹیویشنل ہے کہ کہیں پہ بھی نمبر جو ہے وہ آپ کے وہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے, جذبہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے. تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑے نمبر ہیں تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے, شروع سے ہی وہ مایوسی بچوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں کہ کم نمبر ہے, کمپٹیشن کا. ایسے وہ آج ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر تو نمبر گیم ایسے چل پڑی ہے کہ بچے جو مینٹلی طور پہ جو ہے نا وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اگر نمبر کم آتے ہیں. تو ایسی فیز میرا خیال ہے میری لائف میں مجھے خود تو اتنا نہیں ہوا, لیکن دوسرے لوگوں نے تو حسب ضرورت حصہ ڈالا ہے. وہ تو سننے کو ملتا تھا کہ لائبریری سائنس میں کیا ہے اور یہ بھی کوئی مضمون ہے اور کسی اور چیز میں کرنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بھی مضمون اچھا ہے یہ برا ہے, لیکن میں شروع سے ہی سمجھتی ہوں کہ سب نے تو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بننا, اور سب نے لائرز اور سب نے بزنس مین نہیں بننا. کسی نے مختلف موضوعات میں جانا ہے, اسی طرح سے زندگی کے معاملات چلتے ہیں. تو میرے لیے یہ چیز اتنی معنی نہیں رکھتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ میں جیسے میں نے بتایا کہ اور لوگ مجھے لائبریری سائنس کا بہت پہلے سے پتہ نہیں تھا, لیکن جب میں نے داخلہ لیا تو اس وقت میں پورا ذہن بنا کے میں نے یہ کہ ایڈمیشن فارم جمع کرایا تھا. میں نے لوگ کافی سارے کلاس کافی سارے پیسے جو ہیں وہ ایڈمیشن فارمس پہ بھی انہوں نے ضائع کیے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ ایڈمیشن ہو گیا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں نے صرف ایک ایڈمیشن فارم جمع کرایا تھا جہاں میں نے داخلہ لیا تھا. لیکن جب میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اس طرف میں, لیکن یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں ہی کرنی ہیں زندگی میں, اور مختلف فیلڈ کے لیے وہ لوگ بنے ہوئے ہیں. جس چیز میں بھی آپ جاتے ہیں, جس فیلڈ میں بھی آپ جاتے ہیں, آپ ایکسل کر سکتے ہیں. اگر میں اور کئی دفعہ زندگی میں ایسے واقعات میں ایسے زندگی میں میرے لمحات آئے جب میں نے سوچا کہ اگر میں کسی اور فیلڈ میں ہوتی تو شاید میں اتنی ترقی نہ کر پاتی. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. حقیقت یہ کہ ایک چھوٹا سا شعبہ ہے, کراچی سے لے کے اسلام آباد سب لوگ ایک دوسرے کو تقریباً جانتے ہیں, اور اگر آپ میں تھوڑا سا اسپارک ہے تو آپ آسانی سے اس کے اندر ایکسل کر سکتے ہیں.
اور شاید یہ چیز مجھے بہت جلدی سمجھ آ گئی ماسٹرس کرنے کے دوران ہی کہ اگر میں اپنے پاتھ ویز شروع سے بناؤں گی تو بہت کم ٹائم لگے گا مجھے یہاں پہ ایکسل کرنے میں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتی تو شاید وہ بھی ٹھیک ہوتا اگر میرے قسمت میں لکھا ہوتا. لیکن پتہ نہیں, شاید میں اتنے مختلف ایکسپیرینس زندگی میں نہیں کر سکتی. میں تو اپنی ایکسپیرینس سے بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ ماسٹر کرنے کے بعد لیبریٹری سائنس کی فیلڈ میں آپ انرول ہو گئے, ماسٹر کر لیا, تو اس کے بعد آپ کے جو پروفیشنل کیریئر کا آغاز آپ نے پاکستان کے اندر کہاں سے کیا تھا؟ جی, میں نے 2004 میں پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اور میں میرٹ پہ اس وقت سیکنڈ تھی اپنی یونیورسٹی میں. کہ میں ایوننگ میں تھی لیکن میرٹ بھی تھی. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ فرسٹ بیچ تھے جس نے سیمسٹر سسٹم میں ماسٹرس کیا تھا, تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح کا ایکسپیرینس ملا جس میں کافی سارا نالج کو پروسیس کر کے اپلیکیٹ کرنے کا جتنا بھی پاسبلٹی تھی اسائنمنٹس کے ذریعے, گروپ پروجیکٹس کے ذریعے, تو کافی زیادہ ہمیں اس طرح کے ایکسپیرینس کا موقع ملا. اور جو میری پہلی جاب تھی وہ میرے ماسٹرس کرنے کے 2 مہینے بعد مجھے انٹرنیشنل اسکول آف شریفہ جوہر ٹاؤن میں ایک انٹرنیشنل اسکول ہے وہاں کی لائبریری میں ملی. اور وہ بھی کافی مزے کا قصہ ہے کیونکہ ہم مختلف جگہوں پر جیسے سیریز دینے کے لیے جا رہے تھے. اور تو اسکول میری ایک فرینڈ تھی کلاس فیلو, اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کے پاس ایک اسکول ہے وہاں بھی اپلائی کر دیتے ہیں. تو جب ہم اسکول میں گئے تو اسکول کافی اچھا تھا, اس کی بلڈنگ اور اس کا انوائرمنٹ کافی زیادہ اچھا تھا. تو مجھے لگا کہ میں نے کہاں نوکری دینی ہے. تو جو میرے پاس سب سے خراب سی وی تھی, مطلب سی ویز کے مختلف پرنٹ نکال کے رکھے ہوئے تھے ساتھ, وہ جو تھوڑی سی خراب سی تھی وہ میں نے کہا ضائع ہی ہونی ہے, کیا فائدہ. تو انہوں نے کاپی کر دیا اور جو انٹرویو تھا اس میں کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسکول تھا اور اس میں آئی تھنک کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن بہت معنی رکھتی تھی. ڈگری تو ظاہر انہوں نے دیکھ لی کہ CGPA کتنا ہے اور میرٹ پہ سیکنڈ پوزیشن ہے اور باقی چیزیں انہوں نے دیکھ لی. میں نے تھیسس بھی کیا تھا, اس کا تھیسس جو تھا وہ آپشن تھا, کمپلسری نہیں تھا, اور میں نے چوز کیا تھا. ڈیفیکلٹ تھا بٹ خود کو چیلنج کیا اور تھیسس بھی لکھا اس ٹائم. تو وہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا. لیکن آئی تھنک اس وقت جس چیز نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا وہ کمیونیکیشن اسکل اور کانفیڈینس پریزنٹیشن تھی. اور انہوں نے مجھے جاب آفر کر دی. اور مجھے بھی یاد ہے میں جب انہوں نے مجھے آفر کی میں واپس آئی یونیورسٹی رستے میں پڑھتی تھی میرے گھر کے, تو میں گئی ہوں میرے استاد افضل احمد رشید صاحب اس وقت چیئرمین تھے اور وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے. انہوں نے بتایا میں نے مجھے جاب مل گئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ شاباش, بہت زیادہ خوش ہوئے, کہتے شاباش. تو ظاہر جیسے آپ کو پہلی جاب ملتی ہے تو ساتھ آپ یہ بھی بتاتے ہیں یہ ادارہ کون سا ہے اور آپ کو سیلری کتنی مل رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا سیلری, تو میں نے کہا میری 12,000 سیلری ہے. اور اس وقت جو ہمارے سینئر تھے یا ایون وہ بھی, تو جس کو بہت اچھی جاب ملتی تھی اس کو 5-6 ہزار پیکیج ملتا تھا. تو بہت بہت زیادہ خوش ہوئے. تو میرا خیال ہے میرا اسٹارٹ کافی اچھا ہوا اس حوالے سے کہ ادارہ کافی اچھا تھا, انہوں نے مجھے کافی جگہ دی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتی ہیں کرے لائبریری میں. اور تو میں زیادہ ایسا وہاں نہیں گئی, صرف میں نے 10 مہینے وہاں جاب کی کیونکہ جو میرے لائبریری سائنس میں مینٹرس تھے ان کا خیال تھا کہ میرے اندر زیادہ پوٹینشیل ہے مجھے اسکول لائبریرینشپ میں, کیونکہ اسکول لائبریرینشپ بہت زیادہ اس کا اسکوپ نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت پاکستان میں, کافی کام تھا. اسٹارٹنگ جاب سمجھی جاتی تھی, کیریئر جاب نہیں سمجھی جاتی تھی اس ٹائم. تو ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے جو ہے وہ یونیورسٹی لائبریریز میں یا مجھے جو پاتھ ویز ہے جس سیکٹر میں اس کو جوائن کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں سے 10 مہینے جاب کی, لیکن میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 2 دفعہ واپس بلایا. میں کہا اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو. شروع سے ہی میرا یہ رہا کہ جس ادارے میں بھی گئی ہوں الحمد للہ مجھے ہمیشہ وہاں سے ادارے میں واپس بلایا, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. اور ہر ادارے میں میں نے بہت زیادہ اس انوائرمنٹ کو, وہاں پہ ایکسپیریمنٹس کو انجوائے کیا ہے.
اچھا میم، یہ آپ اس اسکول کے بعد آپ کہاں گئیں، یا آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر آپ کو اتنی اچھی جاب مل گئی تھی اور آپ اس کے اندر آپ خوش بھی تھی، تو پھر باہر جانے کا کیا کیا وجوہات ہیں کہ آپ باہر چلے گئے، باہر شفٹ ہو گئے میں؟ اس کے بعد میں نے اسکول لائبریری کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ لائبریری تھی، اسپیشل لائبریری، وہاں پہ میں نے اس ادارے کو جوائن کیا. میں اس ادارے میں جاب کر رہی تھی تو کچھ گورنمنٹ جابس نکلی، اور جیسے کہ تمام والدین کو کافی شوق ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے، تو ان کے پرزور سراغ پہ میں نے سرکاری نوکری میں بھی اپلائی کر دیا. اور ابھی میں اس ادارے جو اسپیشل لائبریری تھی وہاں پہ مجھے تھوڑا سا ہی ہوا تھا کہ 7 یا 8 مہینے میں نے گزارے ہوں کہ میری گورنمنٹ جاب ہوگی. پھر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جاب کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، تو جب بھی میری ڈی جی مائنز اینڈ منرل لاہور میں پوچھا، اس میں ایک ہے ادارہ، اس کی 17 گریڈ کی پبلک سروس کمیشن سے میری وہاں جاب ہو گئی. اور اس کے پیرنٹس اور فیملی سب اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ نے یہی جاب کرنی ہے، کیونکہ مجھے زیادہ موٹیویشن نہیں تھی گورنمنٹ جاب کی. تو خیر وہ جاب اسٹارٹ کر دی. وہاں پہ میں نے تقریباً 6 سال گزارے اس ادارے میں گریڈ 17 پر، اور اس کے دوران میں نے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بھی پڑھانا شروع کر دیا. 2006 سے لے کر 2009 تک میں پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھاتی رہی، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ماسٹرس پروگرامس کو. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ان دنوں میں اسٹارٹ کی. مجھے آگے بڑھنے کا کافی زیادہ شوق تھا. میں ایم ایف ایل کرنا چاہتی تھی. اس وقت ایم ایف ایل 2005 میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور میں نے اس میں داخلہ لینے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے داخلہ اس وقت نہیں ملا کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس کے پوائنٹس بھی نہیں تھے اور میرے مارکس بھی کچھ کم بنے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. اس کے اگلے سال دوبارہ میں نے کوشش کی تو میری والدہ نے اس وقت کہا کہ نہیں کافی پڑھ لی ہے تو اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پڑھنا ہوگا شادی کے بعد پڑھنا. تو مطلب جاب ٹھیک ہے باقی کچھ کریں لیکن آگے مزید پڑھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. تو وہ مجھے کافی زیادہ ایک طرح سے شوق اور وہ لگا، لیکن وہ نہیں میرا اس وقت ہو سکا ایڈمیشن کا معاملہ ہے. تو پھر میں نے اپنی جو فوکس تھا وہ میں نے ڈائیورٹ کر دیا، اور میں نے آگے تعلیم کے بجائے میں نے پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کو جوائن کر لیا. ان دنوں میں 2007 کی بات ہے، پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کا ریوائول ہوا تھا تقریباً 10-12 سال کے بعد، اور کافی ایکٹیویٹی تھی اس ٹائم. تو میں نے وہ جوائن کر لیا. وہاں پہ میں نے مختلف ایکٹیویٹیز کرنی شروع کر دی ہیں. کمیٹی کی سیکرٹری بنی کنزرویشن پرزرویشن آف مینuscripts اینڈ آرکائیوز ان پنجاب، وہ میں نے کیا. اس تجربے سے مجھے بہت سارے جو ہمارے قابل لائبریرینز ہیں، سینئر لائبریرینز ہیں، سینئر اسکالرز بھی ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. مختلف پروگرامز ایڈمنسٹریٹو ایک طرح سے، اور وہ صلاحیتیں جو ہے ان کو بہتر کرنے کا موقع ملا. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے کافی زیادہ خوش تھی، لیکن میرے اندر وہ بہرحال موجود تھی کہ مجھے آگے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. اور جو ہے وہ ایک طرح کا اس دوران ایک طرح کا کمپٹیشن بھی شروع ہو چکا تھا فیلڈ میں کافی زیادہ، صرف لائبریری سائنس میں نہیں، اوور آل پاکستان میں ہر چیز میں بھی، کیونکہ ماسٹرز پی ایچ ڈی پروگرامس ایک دم بے تحاشا اسٹارٹ ہوئے تھے، تو بہت زیادہ کمپٹیشن بھی اسٹارٹ ہو چکا تھا. تو اس دوران فائنلی مجھے ایڈمیشن کا موقع ملا بہاولپور یونیورسٹی میں، اور میں نے پھر وہاں سے 2010 میں اپنا ایم فل اسٹارٹ کیا. اور جس وجہ سے ایف لیٹ ہوا وہ بھی نہیں ہوئی، شادی بھی نہیں ہوئی اس وقت تک.
दोनों चीज़ें नहीं होगी लाइफ में, तो कुछ तो करें. तो खैर जब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैंने कोर्स वर्क कंप्लीट किया तो उस वक्त मेरा रिश्ता तय हो गया और शादी भी के मामला भी स्टार्ट हो गए. तो मैंने अपना एमफिल शादी के बाद कंप्लीट किया और चूँकि मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद में थे तो फिर मैंने इस्लामाबाद शिफ्ट होने का फैसला किया शादी के बाद. और तब मैंने हायर एजुकेशन कमीशन में एज ए लाइब्रेरियन स्टार्ट किया और मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई. और इसी दौरान मैंने अपना एमफिल भी ख़त्म कर लिया. जॉब भी मैंने शिफ्ट कर दी इस्लामाबाद में. जब हम ये कर रहे थे तो उसी दौरान हमें हम लोग जैसे अपनी अर्ली लाइफ में तो उसी वक्त हमें सऊदी अरेबिया से जॉब्स की ऑफर्स हुई मुझे मेरे हस्बैंड को. उस वक्त तक ये वाकई नहीं सोचा था कि हमें मुल्क से बाहर जाना है. मैं उससे पहले मुल्क से बाहर जा चुकी थी OCLC अर्ली कैरियर फेलो और एक आध कॉन्फ्रेंस के लिए भी मैं बाहर जा चुकी थी. लेकिन इस तरह का कभी नहीं था कि मुझे बाहर जाके रहना है, ये कभी नहीं था. मेरे हस्बैंड भी बाहर से एजुकेशन हासिल करके आए थे. उनको भी एजुकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाने की हद तक तो ठीक था हमारा, लेकिन जाके सेटल होने का हमारा कोई इरादा नहीं था. लेकिन वैसे एक के बाद एक चीज़ होती चली जाती है. तो जब हमें सऊदी अरेबिया से ऑफर आई तो भी हमें काफ़ी टाइम लगा डिसाइड करने के लिए कि हमें जाना चाहिए या नहीं. हमें हमारे जो काफ़ी करीबी अहबाब हैं वो जानते हैं कि हमें हो सकता है दूसरे लोग बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं. हमने कई महीने लिए ये फैसला करने के लिए कि हमें जाना है या नहीं. लेकिन जब फिर हम लोगों ने जाने का फैसला किया तो फिर हम लोगों ने ज़ाहिर चीज़ें मुख्तलिफ हो गई. तो कोई ख़ास वजह नहीं थी पाकिस्तान छोड़ने की उस वक्त तक. सिर्फ ये था कि शायद एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस, और ये भी नहीं सोचा था कि हम मुस्तकिल ही बाहर आएंगे. उस वक्त तक ऐसा इरादा नहीं था. लेकिन फिर एक के बाद दूसरी चीज़ होती चली जाती है और सही. अच्छा, मैं पाकिस्तान में आपने काफ़ी अर्सा आप जो है वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर PLA के साथ भी आप जुड़ी रही. तो पाकिस्तान में आप इस फील्ड को किस नज़र से देखती हैं? चूँकि अब अभी आप बाहर हैं, आप सऊदी अरेबिया में रही, आप न्यूजीलैंड में भी हैं, तो उन कंट्रीज़ और पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ के अंदर आपको क्या चीज़ जो गैप है वो नज़र आया और हम उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं ताकि हम उस जो है दुनिया का भी मुकाबला कर सकें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है. इसका जवाब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई भी जवाब दुरुस्त जवाब हो सकता है. इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि जो मैं कहूँगी आगे या कोई भी कि वही एक सही है या एक ही वही रास्ता है, ऐसा नहीं है. बहुत सारे वजूहात होती हैं, बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो असरअंदाज होते हैं इदारों पे भी, लोगों पे भी, कल्चर पे भी. और इवन जब मैं पाकिस्तान में भी काम कर रही थी और मुझे उसी एक्सपीरियंस हुआ जाने का, अमेरिका की लाइब्रेरीज देखी, नीदरलैंड की, जर्मनी की और फ्रांस की लाइब्रेरीज हमने उस दौरे के दौरान देखी. इंडिया गई और इंडिया की भी लाइब्रेरीज कुछ देखी. तो जो अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में लाइब्रेरीशिप एक मुख्तलिफ लाइब्रेरीशिप में बल्कि कहना चाहिए लाइब्रेरीज एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है. वहाँ लाइब्रेरीज एक आपका सकाफती और मालूमाती और एक आपका शनाख्त, कौमी शनाख्त के तौर पर समझी जाती है. जैसे म्यूजियम्स होते हैं और मुख्तलिफ कौमें अपने म्यूजियम में फ़ख्र करती हैं कि हमारे पास ऐसा म्यूजियम है, उसमें ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं और हमारे पास ऐसी ऐसी गैलरीज हैं और ऐसी नादर और नायाब हमारे पास आर्ट के नमूने. इसी तरह वो अपनी लाइब्रेरी में भी फ़ख्र करते हैं. वो बताते हैं कि हमारी फलां लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, उसमें इतने ज़खायर मौजूद हैं, इतनी पुरानी किताबें हैं हमारे पास. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आप जानते हैं, वो फ़ख्र करते हैं कि हमारे पास फ़लाँ किस्म का कलेक्शन है दुनिया में और किसी के पास नहीं है. और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अपने कलेक्शंस पे फ़ख्र करती हैं, अपनी सर्विसेज पे. तो वहाँ तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो है एक कल्चर है लाइब्रेरीज के इर्द गिर्द. ये तो बात हुई इदारे की. अब जब इदारों को आप कल्चर के तौर पे अपनी शनाख्त का जरिया बनाते हैं, अगर वो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं या नेशनल लाइब्रेरीज हैं, तो आप उनको बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से देखते हैं. जैसे आप अपने उस नेशनल आइडेंटिटी को और कल्चरल हेरिटेज को जैसे आप
محفوظ رکھ رہے ہیں اور اس کے پہ فخر کر رہے ہیں اور اسے آپ بھی مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے لک آفٹر کرتے ہیں ان چیزوں کو. جو تعلیمی کتب خانے ہیں، جو یونیورسٹیز ہوں گے، کالج، اسکولز وغیرہ، ان کو ایک الگ طرح سے وہاں دیکھا جاتا ہے. تو وہ کلچر ہی بہت مختلف ہے پاکستان میں. پاکستان میں جو زیادہ تر لائبریریز تھی، اس وقت بھی محسوس ہوا مجھے کہ ان کا وجود جو ہے وہ صرف ایک کمپلشن ہے. جیسے کالج اور یونیورسٹیز لائبریریز ہیں، ان کا موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایکریڈیشن نہیں ملے گی یا آپ کو وہ ادارے کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ اس کے ارد گرد کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا کالج لائبریری کا ایکسپیرینس جو تھا وہ کس طرح کا تھا، اور دوسرے ادارے بھی جو ہیں. پبلک لائبریری کی میری فیوریٹ لائبریری تھی اس وقت، کیونکہ وہ ایک لائبریری میرے ایک سلسلے تھی، لیکن وہاں کتنی کتابیں موجود تھیں اور جو سروسز تھی ساری. میں کوئی کمپیئر نہیں کر کسی ادارے کو، میں ایز اے یوزر اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. تو یہ تو ہو گئی ادارے سے متعلق. جب ادارے کی ہی وہ سینٹرل حیثیت نہیں ہے تو اس ارد گرد جو پروفیشن ہے اس کی حیثیت بھی ویسی ہی ہے کہ ان کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن ان کی کیونکہ آپ کو ایپلیکیشنس چاہیے وہ، لیکن ان کے بغیر سارے معاملات چل رہے ہیں. سو وہ ایک کمی اور ایک وہ سینٹر نہ ہونا وہ ایک تھی. اب جو ہے اگر میں اس ٹائم کی بات یہ بتا رہی ہوں جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور آبزرویشن تھی، لیکن یہ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے. اب اگر میں دنیا میں لائبریریز کو دیکھتی ہوں تو ماڈل کافی حد تک دنیا میں لائبریریز کا چینج ہو رہا ہے، کیونکہ اب لائبریریز میں آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے ان سب دنیا کے تقریباً ممالک میں، جس میں جب مٹیریل پبلش مٹیریل آ رہا ہے تو پبلش مٹیریل اگر وہ ٹینجیبل مٹیریل ہے، مطلب میں ڈیجیٹل مٹیریل کی بات نہیں کر رہی، جو نان ڈیجیٹل مٹیریل ہے کسی بھی فارمیٹ میں آ رہا ہے تو وہ کلاسیفائی ہو کے آ رہا ہے، کیٹلاگ ہو کر آ رہا ہے، اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو اس ادارے کا کوئی اپنا ایک سیشن نمبر وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے، باقی سب پروسیسنگ ہو کر آ رہی ہے. اس جو الیکٹرانک ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے معاملات کی، اس میں آپ کو ڈلیوری کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو کلاسیفیکیشن، کیٹلاگنگ، یہ ساری چیزیں اب بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہیں اور یہ ساری آٹومیٹڈ ہو چکی ہیں ان ٹرمز کے یہ آؤٹ سورس ہو کر ہی آ رہا ہے، خود سے لائبریرینس کو نہیں کرنا پڑتا ہے. تو جو یہ چیزیں اس طرح کی جو ٹیکنیکل جو لائبریرینس کو ضرورت تھی کرنے کی، جب وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لائبریرینس کی جابس بھی اس طرح سے نہیں رہی ہیں باہر کی دنیا میں. یہ اب باہر کی دنیا میں جو لائبریرینس کی جابس ہیں وہ زیادہ دو طرف انکلائن ہے. ایک ہے زیادہ آٹومیٹڈ، ان کو زیادہ کمپیوٹر کی طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے، مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کس طرح سے سسٹمز کس طرح سے چلیں گی، جو انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں ان کو وہ پتہ ہونا چاہیے. بیسک لیول کی چیزیں شاید ان کو اب اتنی ضرورت نہیں رہی ہے، جو کہ لائبریری کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اور یہ وجہ کہ بہت سارے کیسز میں اور لوگ بھی کر رہے ہیں لائبریرینس کے علاوہ، جنہوں لائبریرینس کہنے کا مطلب ہے جنہوں نے لائبریری سائنس میں ڈگریز لی ہیں. اور دوسرا جو حصہ لائبریریز کا رہ گیا ہے وہ سروسز کے حوالے سے رہ گیا ہے، جو اور سروسز میں اگین کافی سارا کمپٹیشن ہے، کیونکہ جتنا زیادہ نالج ایڈوانس ہو چکا ہے. اور اب AI کے آنے کے بعد لائبریرین جو ہے وہ اجارہ داری نہیں بتا سکتے اپنی کسی بھی مضمون کے اوپر. لائبریرین ہونے کے ناطے میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے میڈیکل کے ریسورسز کا میڈیکل لوگوں سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ ریسورسز اب کتابیں پرنٹڈ کتابیں نہیں ہیں، اب وہ آن لائن ریسورسز ہیں اور ان کو یوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یوزر زیادہ آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے، اور اس سے یوزر سے بھی زیادہ آگے اب AI. تو لائبریرینس کا ماڈل بہت تبدیل ہو گیا ہے. ویسے میم ہمارے یہاں تو ابھی بھی یوزر جو ہے نا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ آتا ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کتاب ہے یا یہ پڑھ لو آپ. یہ جو آپ نے بات کی یہ وہاں پہ تو زیادہ سوٹیبل ہے، لیکن پاکستان میں تو ریڈر ابھی بھی وہ لائبریری بالکل جو ہے نا وہ برباد ہے.
اب کیونکہ برباد اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ہارڈ لفظ ہے تو، کیونکہ اب بات تو لوگ اس کو بات کرتے، ریڈر بات کرتے، لیکن ہمارے ہاں لائبریریاں ویران پڑی ہوتی، کوئی آنے والا جو ہے یہاں پہ کوئی کتاب پڑھنے والا ہی نہیں ہے۔ جی وہی بات ہے کہ وہاں وہ کلچر کا حصہ نہیں ہے نا، ہاں جی، لائبریری کلچر کا حصہ نہیں ہے، مطالعہ کلچر کا حصہ نہیں ہے، اور یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ لائبریری جو ہے یا ہم بچوں کی کورس کتابوں کے علاوہ کتنا ہے جو ہم لوگ پڑھنے کی کتابیں صرف اس شوق سے کہ پڑھنی ہے اس پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، تو وہ کلچر کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے۔ لیکن پاکستان میں یہ ساری سروسز کافی عرصے تک پرانا ماڈل جو ہے وہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس تیزی سے ماڈرنائزیشن نہیں ہو رہی، نہ لائبریریز کی اور نہ ہی اوور آل کلچر کی۔ اگر کلچر میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ آپ کا، اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یوزر جو ہے جو یوزر واقعی ہی جس کو کتابیں یا آن لائن ریسورسز چاہیے اپنی تعلیم کے لیے، ریسرچ کے لیے، اس کو لائبریری آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لائبریری اس کے لیے بہت پیچھے ہے۔ جو لائبریری تک پہنچتا ہے یوزر کیونکہ اس کو اور کہیں سے نہیں مل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ چیزیں کہاں سے ڈھونڈنی ہے، اس لیے وہ لائبریری تک پہنچا ہے۔ اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کتاب کیسے استعمال کرنی ہے۔ تو جو ماڈل جو پبلک لائبریریز کا ماڈل دنیا میں جس حصے میں ہم ہیں دنیا کے، اور یہ ماڈل کافی حد تک ملتا جلتا ہے آسٹریلیا سے اور کینیڈا سے اور یو ایس سے، وہاں پہ جو پبلک لائبریریز ہیں وہاں پہ لوگ ظاہر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو لے کر آتے ہیں بہت زیادہ، اور بزرگ لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو یا والدین لے کر آتے ہیں تاکہ انہیں شروع سے پڑھنے کا ایک کلچر دے سکیں، تو وہ بہت زیادہ ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کام کے لیے لوگ آتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایڈلٹس اور بہت سارے جو سینئرز ہیں، سینئر سٹیزنس ہیں، وہ آتے ہیں کیونکہ ان کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے اپنا کوئی کارڈ بنانا، کہیں آن لائن سروسز کو ایکسیس کرنا، سروسز لائبریری کی نہیں، جو ڈیجیٹل سوسائٹی میں رہنے کے لیے ان کو چاہیے، مثلاً ہو سکتا ہے کہ ان کو بس کارڈ میں پیسے ٹاپ اپ کرنے ہیں اور وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے کرنا ہے، یا ان کی ایپ پرانی ہو گئی ہے، ان کے سسٹم میں اپڈیٹ نہیں ہے، تو وہ لائبریری میں آتے ہیں اس طرح کی سروس لینے کے لیے، کیونکہ جب ان کو یہ اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلا آتا ہے کہ کون ہمیں ہیلپ کرے گا، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ لائبریرین، اگر ان کی فیملی میں کوئی نہیں ہے، ان کے ریلیٹیوز یا بچوں میں، گرینڈ چلڈرن میں کوئی نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں پہلا یہی آتا ہے کہ لائبریرین ہماری ہیلپ کر دے گا، اور لائبریریز کرتی ہیں۔ تو ماڈل ایوالو ہو رہا ہے، جیسے جیسے لوگوں کی ضرورتیں ہیں ویسے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اگلے 15-20 سال تک کوئی اس قسم کی موومنٹ ہونے کا ہے، تو آپ لوگ محفوظ ہیں۔ بالکل صحیح ہے میم، بالکل ہم محفوظ ہیں، 10-15 سال تو محفوظ ہیں نا۔ کہ میم بطور خاتون آپ پاکستان کے اندر بھی آپ نے مردوں کے ساتھ آفس کے اندر جاب کی ہے اور باہر بھی کر رہی ہے، تو آپ کو کیا ڈفرینس ملا، کیا فرق ہے کہ خاتون آفس کے اندر کام کیسے کر سکتی ہے؟ اچھا، مجھے پاکستان میں اور اوورسیز کام کرنے کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈفرینس محسوس نہیں ہوا۔ پاکستان میں یہ کہ خواتین کی شاید اداروں میں زیادہ عزت کی جاتی ہے، خواتین ہونے کی وجہ سے اکثر آپ کو بہت سا پروٹوکول مل جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں آپ کو صرف خاتون ہونے کی وجہ سے پروٹوکول نہیں ملتا، آپ کو کام کی وجہ سے مل سکتا ہے، آپ کا اگر کوئی خاص آپ کسی خاص عہدے پہ کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے مل سکتا ہے، خاتون ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی پروٹوکول الگ سے نہیں ملنا۔ پاکستان میں ملتا ہے الگ سے پروٹوکول اگر آپ خاتون ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے جو ہے میں ہمیشہ سے کافی زیادہ کانفیڈنٹ رہی ہوں۔ اس میں بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں، شاید میرے والدین نے مجھے شروع سے کہنے کا مطلب ہے بچپن سے ہی انہوں نے مجھے یہ تھا، ان کا یہ شوق تھا کہ میں جاب کروں بڑے ہونے کے بعد، تو انہوں نے مجھے براٹ اپ ہی اس طرح سے کیا کہ کافی شروع سے انڈیپینڈنٹ کہ اپنے کام خود کرنے ہیں، پیرنٹس کو بچاؤ، جو ہے وہ نہیں تھا کہ ایک بہت ہی پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ سے نکل کے پہلی دفعہ جاب آئی ہوں تو جاب پر آئی ہوں، تو یہ نہیں تھا، اور اس کا میرا خیال ہے جو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔
پھر میں جب کالج میں تھی، جب میں اپنا انڈر گریڈ کر رہی تھی، تو اس وقت میں گرل گائیڈ ایسوسیشن کے ساتھ منسلک تھی، جس کی وجہ سے کافی سارا کیمپس پہ جانا اور کافی سارا اس پہ بھی ایکٹیویٹیز کی. تو وہ ایک کانفیڈنس کی وجہ سے، یا اب تو خیر میرا خیال ہے یہ اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں رہا ہوگا، کیونکہ تو کافی زیادہ جو ہے خواتین کام کر رہی ہیں پاکستان میں. وہ لیکن جب ساؤنڈ لائک کہ مجھے بہت ٹائم ہو گیا، ہو گیا 20 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو 20 سال پہلے جب میں نے پروفیشن جوائن کیا تو اس وقت ایون میری کلاس پہ بھی اگر مجھے یاد پڑتا تو 50% لڑکیوں نے پروفیشن جوائن کیا تھا، 50% نے نہیں کیا تھا. اور جن 50% نے کیا تھا ان میں سے بھی کئی نے شادی کے بعد جو ہے وہ آگے کنٹینیو نہیں کیا، کچھ ابھی تک کر رہی ہیں. تو وہ ایک مختلف قسم کا انوائرمنٹ تھا. لیکن مجھے ذاتی طور پہ نہیں ہوا. اس کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن میرے پیرنٹس کا تھا کہ انہوں نے مجھے شروع سے ہی ایسے براٹ اپ کیا کہ مجھے جاب کرنی ہے تو شروع سے ہی اس لیول پہ کانفیڈینس اور بات کرنا اور اپنی بات رکھنا اور چیزوں کو اینالائز کرنا، اور اتنا حوصلہ انہوں نے دیا کہ میں اپنی بات سامنے رکھ سکتی ہوں کسی بھی اس پہ. اور یہ کہ اگر میں کسی خاص اسٹیٹس پہ کام کر رہی ہوں، اگر میں لائبریرین ہوں، اگر میں گریڈ 17 کی آفس کروں، سو آئی بہیو لائک این آفیسر. یہ نہیں کہ میں ادارے میں جا کے ایک بچی کی طرح کر رہی ہوں اور سارے جو ہے وہ سڈنلی میرے بزرگ بن جائیں. ایسا آفیسر تو مجھے آفیسر کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. پھر جب میں نے اپنی انٹرنشپ کی، اللہ میں انٹرنشپ کی تھی ہم لوگوں نے اس وقت ماسٹرس کے دوران، مجھے یاد ہے اس وقت انور صاحب تھے، جو انور صاحب تھے، اور وہاں پہ ذاکر صاحب تھے، اور رمضان صاحب تھے، اور جو لوگ تھے جو میں وہاں ٹریننگ دے رہے تھے. انہوں نے مجھے یاد ہے انور صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے ہمیشہ. انہوں نے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے جا کے لائبریریز میں آفیسر لگنا ہے تو آپ آفیسرس کی طرح ہی سوچیں، آفیسرس کی طرح ہی آپ کریں. تو شروع سے اگر آپ اپنا وہ رکھیں گے تو لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہمیں آپ کی عزت کرنی ہے. تو آئی تھنک ٹریننگ جو والدین اور مینٹرس کی طرف سے جو ٹریننگ ملی اس نے کافی دخل کیا اس معاملے میں. اچھا میم، نیوزی لینڈ میں آپ یہاں پہ تو آپ نے جاب کی لائبریرین کی، تو نیوزی لینڈ میں اب کرنٹ سچویشن آپ کی جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے؟ آپ وہاں پہ ایز اے لائبریرین کام کر رہی ہیں یا کہ آپ کسی اور فیلڈ میں ہیں؟ جی میں 2018 میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کا کافی زیادہ شوق تھا، اور لیکن مجھے اعلیٰ تعلیم ماسٹرس کے بعد اس سے زیادہ جو آگے میری تعلیم ہے مجھے کافی بریکس کے بعد لی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ مجھے فوراً ایک دفعہ موقع مل گیا، مختلف حالات کی وجہ سے. تو جب میں نے ایم فل کیا وہ تقریباً ماسٹرس کے 6 سال کے بعد کیا. پھر اس کے بعد جب ہم لوگ سعودی عربیہ جا رہے تھے تو اس وقت دوبارہ سعودی عربیہ جا کے آگے فردر ایجوکیشن کا تو نہیں ٹھیک ہے، آپ کا کیریئر ہے وہاں پہ، لیکن فردر ایجوکیشن کے چانسز نہیں تھے وہاں پہ. تو پھر دوبارہ تقریباً 6 سال کا گیپ آیا. تو لیکن مجھے آگے بڑھنے کا کافی شوق تھا. تو میں نے 2018 میں نیوزی لینڈ میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، اور اس وقت جب میں پی ایچ ڈی کی ایڈمیشنس کی کوشش کر رہی تھی مختلف ملکوں میں اور یونیورسٹیز میں، تو اور بھی آپشن تھی. ملیشیا میں تھی، یو کے میں بھی تھی آپشن. اس وقت ہم لوگوں نے ان ممالک کے علاوہ اور جگہ بھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اسکالرشپ کی آپشن اس وقت نہیں آ رہی تھی. یو کے 2 ادارے تھے جو ان سے بات چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں تو آپ کو کچھ کام مل سکتا ہے، کوئی پارشل اسکالرشپ مل سکتا ہے. لیکن ایز اے فیملی جانا کافی ایکسپینسو تھا. ملیشیا میں کمپیریٹیولی چیپر تھا، کیونکہ میں سعودیہ میں جاب کرتے ہوئے وہاں جا سکتی تھی اور آگے کر سکتی تھی. لیکن اس وقت میرے ہسبینڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنی ہے، صحیح سے کرنی ہے تو آپ جا کے کریں، یہ نہیں کہ آپ آ جا کے جیسے ڈسٹینس پروگرام نہیں کریں آپ. تو پھر ہم نے یہ نیوزی لینڈ کا، اور یہاں پہ 2 ادارے تھے جہاں پہ پی ایچ ڈی سے کچھ ریلیٹڈ ہو سکتی تھی. یہاں پہ لائبریری سائنس کا ایک ہی ادارہ ہے
ویلنگٹن میں ہے وکٹوریہ یونیورسٹی. میں نے وہاں بھی اپلیکیشن جمع کرائی اور جس ادارے سے میں نے کی ہے یونیورسٹی آف آکلینڈ. یہاں پہ لائبریری سائنس کا ادارہ نہیں ہے, یہاں انفارمیشن سسٹمس کا ڈپارٹمنٹ ہے, انفارمیشن سسٹم اینڈ آپریشن مینجمنٹ بزنس اسکول میں. تو میں نے یہاں بھی اپنی اپلیکیشن جمع کی اور میں یہاں کے جو پروفیسر تھے ان کو میں نے لکھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کے لیے میں جمع کرانا چاہ رہی ہوں, یہ میرا پروپوزل ہے, اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کا نام, کیونکہ ہم اپلیکیشن جمع کرتے ہیں پی ایچ ڈی کی, تو اگر آپ کے پاس کوئی پوٹینشیل سپروائزر کا ایکسیپٹنس ہے, پوٹینشیل ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ ہے, تو آپ ان کا نام لکھ سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے جو میں نے ٹاپکس بھیجے اور پھر میرا پرپوزل دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ میرا نام لکھ دیجیے کہ آپ کی میرے سے بات ہوئی ہے. تو میں نے اس طرح سے کیا اور مجھے یہاں سے آفر آ گئی. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہی پرپوزل میں نے لائبریری سائنس کا جو یہاں اسکول ہے میں نے وہاں بھی جمع کرایا تھا, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ سپروائزر اویلیبل نہیں ہے. لیکن اس ادارے میں جو کہ نان لائبریری سائنس کا تھا, ان میں مجھے جو میرے سپروائزر تھے انہوں نے کیونکہ ایگری کیا اس کے اوپر اپلیکیشن سے پہلے, اور مجھے یہاں ایڈمیشن مل گیا. تو اٹ واز, مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے جان بوجھ کے پروفیشن چینج کیا, مے بی ریٹرن کی وجہ سے یہاں سے, مطلب میں جن اداروں میں کر رہی تھی, میں نے اپلائی کیا تھا ملیشیا میں, یو کے میں اور نیوزی لینڈ میں, اس میں صرف ایک یہی نان لائبریری سائنس کا ادارہ تھا جہاں میں نے اپلائی کیا, اور انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا. اور دوسری جگہ جب ہم نے کمپیئر کیا کہ کہاں پہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہمیں لگا کہ نیوزی لینڈ ہم کمپیریٹیولی, کیونکہ نیوزی لینڈ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ڈومیسٹک فیس دیتے ہیں اگر وہ نیوزی لینڈ میں آ کے پی ایچ ڈی کریں. اگر وہ اوورسیز رہ کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ان کو فل فی دینی پڑتی ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے. تو ڈومیسٹک فی جو ہے وہ 1/3 سے بھی کم ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ اٹریکشن تھی کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر سیلف فائنانس پہ جانا بھی ہے تو کم از کم فیس اتنی ہی بن رہی ہے جتنی شاید ملیشیا کی بنے گی. تو اس وجہ سے ہم یہاں آ گئے, اور جب میں آئی یہاں پہ تو ظاہر ہے میں انفارمیشن سسٹم بیک گراؤنڈ سے تو نہیں ہوں, اور مجھے کورس ورک ہی کرنا تھا پہلے سال میں, اور پہلا سال کافی ڈفیکلٹ تھا کیونکہ کورس ورک میں ریسرچ کے مضامین کے علاوہ انفارمیشن سسٹم کے مضامین بھی تھے, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا تو انہوں نے مجھے مضامین بھی پڑھنے کو کہا. تو 4 کورسز تھے جو مجھے پاس کرنے تھے, اور اس کے علاوہ میں نے 2 کورسز آڈر کیے, کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں وہ لوں گی تو مجھے میرا زیادہ مجھے انفارمیشن ملے گی. تو پہلا سال کافی مشکل تھا, چیلنجنگ تھا, اور اسی سال میں مجھے اپنا پرپوزل بھی کمپلیٹ کرنا تھا اور ایکسیپٹنس لینی تھی پرپوزل پہ, تاکہ میں پی ایچ ڈی اپنی جاری رکھ سکوں. تو مشکل اس طرح سے کہ ایک نیا سبجیکٹ, ایک ایسا سبجیکٹ جو کہ بہت مختلف ہے, ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے, جس کی تھیریز مختلف ہیں, جس کے ریسرچ میتھڈالوجیز ڈفرینٹ ہیں, وہ کرنا اور اس کو لے کے چلنا, اور اتنا کرنا کہ میں اس کے کورسز بھی پاس کر لوں اور اس میں اپنا پرپوزل بھی ایکسیپٹ کرا لوں, یہ کافی چیلنجنگ تھا. پہلا پورا سال جو ہے میں نے کوئی جاب نہیں کی اور کچھ نہیں, کیونکہ میرے سپروائزر نے کہا کہ تم جاب نہیں کرو تو بہتر ہوگا, تاکہ تم کیونکہ تمہیں کافی سارا یو ہیو ٹو فل اے لاٹ آف گیپ. تو اور میں نے ان کی نصیحت پہ عمل کیا, اور تقریباً پہلا 1.5 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا, صرف میں اپنے کورسز پہ اور اس پہ. لیکن جیسے پھر گریجویٹلی ہوتا گیا اور میں نے اتنا زیادہ پڑھا اس سبجیکٹ کو, اور آڈٹ ایکسٹرا کورسز جو آڈٹ کیے میں نے, اور پھر میں نے ایکسٹرا کورسز سیٹ کرنا شروع کیے, آبزرو کرنا شروع کیا. تو پھر دوسرے سال کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اس میں, اور جب میں نے پہلے 3 سال میری اس طرح, اس لیے میں نے لائبریری کی کوئی جاب کرنے کے بارے میں نہیں سوچا یہاں پر, کیونکہ میرے لیے فزیکل نہیں تھا, میں پھر اپنی پی ایچ ڈی پہ کمپرومائز کرتی. لیکن پھر جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو میرے لیے آسان ترین جاب تھی کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں میں وہیں پہ کوئی کام کروں, بجائے کہ میں باہر جا کے ایک اور ادارے میں کام کروں, تاکہ میرے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا پی ایچ ڈی کو بھی بیلنس کرنا اور کام کو بھی. تو میں نے ایسا ایسا ٹیچنگ اسی ادارے میں شروع کی, اور بیبی اسٹیپس
GTA گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ لیبس میں اسسٹ کرتے ہیں، وہاں سے اسٹارٹ کیا. پھر پروفیشنل ٹیچنگ فیلو جس میں آپ کورسز کو لیڈ کرتے ہیں وہ کیا، اور بیبی اسٹیپس آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ میرے لیے سبجیکٹ نیا تھا. لیکن جو چیز بھی کی، جو کام بھی یہاں پہ کیا، اس ہر کام نے کنٹریبیوٹ کیا میری اس ٹرانزیشن کو. تو میں پھر یہی کہوں گی کہ جیسے پاکستان سے سعودیہ شفٹ ہونا ایک آرگینکلی ہوا. ہم نے ایسا نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشنل جابس چیز کر رہے تھے، ہو گئی. ہمیں کافی ٹائم لگا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. پھر جب ہم گئے تو وہاں اچھا ہم نے پرفارم کیا، کیونکہ آپ جس ادارے میں بھی ہیں پرفارم کرنا چاہیے آپ کو. پھر وہاں سے جب یہاں آئے پھر آرگینکلی چیزوں کو کرتے کرتے سو ابھی تو آئی وڈنٹ سے کیا لوکنگ بیک اینڈ لوکنگ فارورڈ. بہت اچھا میم. اچھا اس کے بعد بتائیے گا مجھے میم کہ آپ ایک ریسرچر بھی، آپ لائبریری جو فیلڈ ہے اس کو چھوڑ کے آپ ٹیچنگ سائڈ پہ آ گئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بطور ریسرچر جو ریسرچ ہوتی ہے یا تحقیق ہوتی ہے وہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ یا ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر جو ریسرچر ہیں مختلف PhD ہے فیلڈ کے، تو ان کے لیے کوئی ایسے ٹول ریکمینڈ کر سکتی ہیں جو ان کی ریسرچ کے اندر ان کو جو ہے وہ ہیلپ کرے؟ ٹولز میرا خیال ہے پاکستان میں جو احباب ہیں جو اس وقت تحقیق کر رہے ہیں اور پبلش کر رہے ہیں، بہت زبردست چیزیں پبلش کر رہے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. بہترین جرنلز میں ان کا کام پبلش ہو رہا ہے اور بہت فریکوینسی بہت ہے. فریکوینسی تو انسپائرنگ ہے. مطلب میں کبھی میں دیکھتی ہوں کہ اتنی زیادہ تیزی سے پبلیکیشن آ رہی ہیں. تو جو ٹولز ہیں وہ تو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی تحقیق کر رہے ہیں. جیسے بیبلومیٹرک اسٹڈیز جو ہیں، سسٹمیٹک لٹریچر ریویو پاکستان میں کافی سارے احباب کر رہے ہیں اور وہ آئی تھنک بہترین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک بہت ایفیشینٹ پروسیس ہے پبلش کرنے کا، نہ صرف یہ تحقیق کرنے کا بلکہ اس کو پبلش کرنے کا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ اور کرنٹلی ابھی میں نوٹس کرتی ہوں کہ اکثر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹریننگز کروا رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی کروا رہے ہیں ٹریننگ. آئی تھنک وہ تو اس میں بہت اچھا کر رہے ہیں. اور باقی جو لوگ مختلف قسم کی ابھی ٹولس کا یہ ہے کہ ٹولس کی تو آئی تھنک ٹولس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں. باقی بیسک ٹولس تو وہی ہوتے ہیں جو لائبریری استعمال کرتے ہیں. میں پہلے ایڈ نوٹ یوز کیا کرتی تھی اپنی ریفرنس مینجمنٹ کے لیے. تقریباً 6 سال سے میں مینٹل یوز کر رہی ہوں. اسی طرح سے گوگل اسکالر میں یوز کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں ہمارے لائبریری کے جو ڈاٹا بیسز ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ مجھے گوگل اسکالر سے میں نے اس کی پراکسی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو مجھے زیادہ ایکسیس ہو جاتی ہے. میرے اپنے ادارے کے بھی میں ایکسیس کر سکتی ہوں جو اس کے علاوہ بھی اوپن ریسورسز ہیں. میں گوگل اسکالر کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور وہیں بھی چونکہ مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی خاص پبلیکیشن کی سائٹیشنز کتنی ہیں، تو مجھے اس کا امپیکٹ بھی نہیں پتہ چلتا ہے. تو آئی تھنک باقی لوگ بھی یہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ریسرچ میں ہوتے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ کے ٹولز ہیں وہ AI میں اتنا سا یہ نئے ٹولز آ رہے ہیں روز. آئی تھنک جس دن سے چیٹ GPT انٹروڈیوس ہوا ہے، چیٹ GPT ہر وقت ایک اوپن ونڈو ہوتی ہے جو ہے کروم پہ. اور ابھی جو ہے مائکروسافٹ کا کو پائلٹ جو ہے وہ بھی، کیونکہ ہمارے ادارے کو پائلٹ ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاس چونکہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو آئی تھنک یہ 2 ونڈوز میں پرماننٹ اوپن ہوتی ہیں، کیونکہ AI کے بغیر آپ چاہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں چاہے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو اس کے بغیر اور یہ آپ کی چیزیں ایفیشنسی آپ کی بڑھ رہی ہے چیزوں کی. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ AI اور اس میں بے تحاشا ٹولس ہیں، اس میں لٹریچر ریویو کے ٹولس ہیں، اس میں انالیسس کے ٹولس ہیں، اس میں اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اور بے تحاشا ٹولس ہیں اس کے اندر. اس میں امیجز کے ہیں، ویڈیوز کے ہیں، نیریٹیوز کے ہیں. آپ کو جس طرح کی چیز چاہیے اور آپ اپنا ٹول بھی بلڈ کر سکتے ہیں.
تو ابھی تو ٹولس کے حساب سے میں یہ کہوں گی کہ چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں اور زیادہ تبدیل ہوتی چلی جائیں گی تیزی سے، جیسے جیسے اے آئی اور زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا یوزیج ہو رہا ہے. تو یہ اسٹیٹک تو اب رہا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ڈائنامک ہے فیلڈ. اور جیسے ہم جب ہم ریسرچ کر رہے ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم لائبریری میں دیکھ رہے ہیں، تو جتنی تیزی سے ٹولز آ رہے ہیں اتنی تیزی سے ہمیں بھی اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے. صحیح. اچھا میم، آپ ماشاء اللہ ڈیجیٹل انفارمیشن ہے، ڈیجیٹل سوسائٹی ہے، ڈیجیٹل سٹیزن شپ ہے اور ڈیجیٹل جو ایکو سسٹمز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ میم جو اس کے اوپر آپ کو کافی مہارت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ گلیم میک ہے، ایک ٹرمز آپ نے یوز کی تھی، آپ نے بتایا تھا، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ ہم اس کو پاکستان کے وہ حوالے سے کیسے دیکھ سکتے ہیں، گلیم کو، ڈیجیٹل انفارمیشن یا جو ڈیجیٹل سوسائٹی ہے اس کو. جی، اس کو پہلے گلیم کی بات کر لیتے ہیں. گلیم ایک پروگرام ہے جو کہ گیلریز لائبریریز اور میوزیمس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ گلیمور کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. گیلریز، لائبریریز، آرکائیوز، میوزیمس اینڈ ریکارڈز، جو کہ پرسنل ریکارڈز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ دنیا کے کافی سارے ممالک میں، جس میں یو ایس بھی شامل ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پہ لائبریریز کے بجائے اب گلیم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان سب اداروں میں آپ کو پتہ ہے بنیادی چیز ایک ہی ہے، معلومات. کسی بھی شکل میں معلومات پائی جاتی ہیں اداروں میں، اور زیادہ تر یہ معلومات کلچرل ہیریٹیج سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، نیشنل ہیریٹیج سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، جس پیسز آف انفارمیشن ہو سکتے ہیں. تو جس طرح سے لائبریریز میں آٹومیشن کی وجہ سے ایڈوانسمنٹ آئی ہے اور بہت سارے بیسک کام اب آٹومیٹک یا آؤٹ سورس ہو کر آ رہے ہیں، اسی طرح سے اداروں میں بھی ہو رہے ہیں کافی حد تک. گو کہ آرکائیوز اتنے آگے نہیں ہیں یا میوزیمز اتنے آگے نہیں ہیں، لیکن کافی سارا ان کی آگے. اور سروائیول کی ایک جنگ جیسے ہے دنیا میں، کافی سارے انٹرٹینمنٹ کے ریسورسز ہیں. آپ کے پاس آن لائن اسٹریمنگ ہے، آپ کے پاس گیمنگ ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں، اکراس پوری دنیا یہی ہے. بچوں کے پاس بہت سارے ایسے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں کہ وہ لائبریریز یا میوزیمز یا گیلریز یا آرکائیوز کی طرف کم ہو کر رجحان ہوگا لوگوں کا. تو ایک طرح سے سروائیول کی جنگ ہے، جس وجہ سے ایک طرف جابس کم ہو رہی ہیں ان سب اداروں میں، اور دوسری طرف کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. تو ایز اے انڈیویجول لڑنے کے یا ایز اے انڈیویجول سروائیو کرنے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جب بھی بجٹ پہ کٹ لگتا ہے پہلے ہی ڈاؤن لگتا ہے. ہمیشہ لائبریریز کو سائڈ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ہمیشہ میوزیمس کے بجٹ پہ کٹ لگتا ہے. یہ پوری دنیا کا ایک ہی ٹرینڈ ہے، جیسے کہ پاکستان میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان اداروں نے ایک طرح سے مل کے جو ایک طرح سے آپ کی سروائیول، پروفیشن کی سروائیول کے لیے، اور صرف پروفیشن کی نہیں، ان اداروں کی بھی سروائیول کے لیے. اور یہی فرق ہے جو ہم کرتے ہیں کہ پروفیشن اور ادارے دو مختلف چیزیں ہیں. تو ان اداروں کی اور پروفیشن کی سروائیول کے لیے انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے آئیڈیا کے پیچھے یہ کہ جو اسکلز ہیں وہ ٹرانسفریبل ہیں. جو لائبریری کی اسکلز ہیں وہ آرکائیوز، میوزیم اور گیلریز میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی اسکلز لائبریریز میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. سو یہ ٹرانسفریبل اسکل کا جو ایک آئیڈیا ہے وہ ان اداروں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کئی دنیا کے ممالک میں لائبریری سائنس اسکولز جو ہیں ان کی بھی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے. وہ آئی اسکولز ہیں تو وہ سروائیو کر رہے ہیں، اور آئی اسکولز جو ہیں وہ گلیم سیکٹر کی نیڈس کو تو کیٹر کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی بہت سارے اور اداروں کی نیڈس کو پورا کر رہے ہیں. مثلاً ہیلتھ انفارمیٹکس ہے، ای گورنمنٹ ہے. ای گورنمنٹ میں کچھ بھی جتنے بھی ادارے آ رہے ہیں جو کہ انفارمیشن سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو یا ایکو سسٹم، ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے جس میں انسان، ادارہ اور سوسائٹی سارا کچھ ہے، اور اس کا کوئی بھی ادارہ آتا ہے، اور ہمارے روزمرہ کے کوئی بھی کام آتے ہیں جس میں صرف انفارمیشن لینا نہیں ہے، یا ایسے کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن کسی بھی چیز کے متعلق ہے، صرف کتابوں کے متعلق نہیں ہے، یا صرف معلومات کہ مجھے اپنا علم زیادہ کرنا ہے اس لیے نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کے متعلق ہے.
एप्लीकेशंस पुरानी हो गई हैं, उनको अपडेट कैसे करना है, स्मार्ट अलार्म्स हैं, उनको कैसे करना है, ये सब इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए। सो ये डे टू डे लाइफ के लिए चीज़ें चाहिए। तो ये ट्रांसफर स्किल्स का जो आइडिया है, इसने एक तो ग्लैम सेक्टर को इसने किया है, एक तरह से ज्वाइन किया है, और अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा की हैं लोगों के लिए। और अगर दूसरी तरह देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम भी हो रही हैं, क्योंकि अब आप 4 मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोगों के साथ एक ही उसमें कम्पीट भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि माशरा इतनी तेज़ी से डिजिटाइज हो रहा है कि सर्वाइवल के लिए ये हो रहा है, इसलिए इख्तियार में नहीं है कि हम इसको रोकें। अच्छा, ठीक है। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा कि जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भी कहूँगा साथ साथ कि आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान कम्युनिटी को आप एक प्रेजेंट कर रही हैं वहाँ पे, तो बाकी जो ख़वातीन हैं वो अगर कोई बाहर जाना चाहती हैं या कोई जॉब करना चाहती हैं, जो भी जिनकी कंप्लीट एजुकेशन हो चुकी है, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो उनको किस सब्जेक्ट्स या किस फील्ड्स या किस जो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं उनको यूज़ करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जॉब्स की उनको आसानी से मिल जाए, चाहे वो बाहर की कंट्री की हो या मुल्क के अंदर ही हो? मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर दो मुख्तलिफ किस्म के स्किल सेट चाहिए। पाकिस्तान में ज़ाहिर है आपको अगर जो पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा बहुत फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे। अगर उनके ग्रेड्स अच्छे होंगे, उनके CGPAs अच्छे होंगे, अगर वो उसके साथ साथ ये भी शो कर सकते हैं कि वो मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने PLA को ज्वाइन किया उस टाइम, और उसने मेरा ख्याल है कि मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। मुझे बहुत सारे, मैं हमेशा लगी रही हूँ कि मुझे बहुत से अच्छे मेंटर्स मिले हैं, चाहे वो मेरी एजुकेशन में है, चाहे वो प्रोफेशन में, या मुझे हमेशा बहुत अच्छे मेंटर्स मिले हैं। तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ तरह से नरिश किया, उन्होंने मुझे पाथवेज बताए, मुझे सिखाया, और फिर ही मैं आगे मैं सीख पाई। तो ये चीज़ें सारी, तो ज़ाहिर है एजुकेशन फर्स्ट है। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपको CGPA दिखाना पड़ता है पाकिस्तान में आपको, क्योंकि मेरे साथ खुद कई दफ़ा ये हुआ है कि मेरे ग्रेड्स अगर बहुत अच्छे नहीं थे पहले, BA से पहले अगर मेरे ग्रेड्स में कुछ कमी थी, तो मुझे कई जगह उस वजह से आई हैड शट डोर्स बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन वो कभी उस तरह से मुझे रोकने कभी नहीं बने, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई एक रास्ता बंद हुआ तो मैंने अपने लिए और रास्ते बनाया, ठीक है एक रास्ता बंद होता तो दरवाजे और खुलने चाहिए। तो मैंने हमेशा और रास्ते, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे उस वजह एडमिशन नहीं मिला, पहले घरेलू वजूहात की वजह से, उसके बाद उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए, तो मैं रूल्स में कट डाउन हो गई, क्योंकि मेरे सर्टेन पॉइंट्स चाहिए थे, मैं पॉइंट्स को नहीं मीट कर पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, जो मेरा डिप्रेशन का टाइम था उससे लेके कि मुझे नहीं मिला, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया कि मैंने अपने लिए और रास्ता ढूंढ लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं अब जो है PLA मुझे लगा ठीक है मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट करती हूँ, अगर मुझे एजुकेशन डिग्री नहीं मिल रही, और उस PLA के साथ काम करने का जो था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं तो यही कहूँगी कि मैं उस वक्त बेहतरीन जो लोग थे उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। तो उन लोगों ने जिस तरह से मुझे चीज़ें सिखाई, वो और मुख्तलिफ तरह से, उसमें कई ऐसे थे रिटायर्ड लाइब्रेरियंस भी थे, खर्शी साहब थे, नकवी साहब थे, और बहुत से थे ऐसे लोग जो रिटायर्ड थे, लेकिन उनके पास बेतहाशा नॉलेज था और बहुत शफ़क़त से वो चीज़ें समझाया करते थे, बहुत हम्बली। तो जो चीज़ें सीखी और जो की उस वक्त, तो वो अपने लिए मैंने और पाथवेज़ ढूंढना शुरू कर दिए, और उसी आई थिंक उसी मेरा इतना डायनामिक प्रोफाइल था पहले 3 सालों के अंदर, जिसमें मेरे एजुकेशन, ज़ाहिर मैंने आपको बताया कि मैं थी सेकेंड थी अपने मेरिट में, तो एजुकेशन वाइज भी मैं ठीक थी। अपने आप को मैंने थोड़ा चैलेंज किया, उसमें मैंने थीसिस किया, जो कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं अगर थीसिस नहीं करती तो मैं आराम से 2 कोर्सेज करके पॉइंट्स ले सकती थी, लेकिन मैंने चैलेंज किया और थीसिस दिया, थीसिस को पब्लिश भी किया, और उसके अलावा मैंने
प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ काम करना शुरू किया तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उस टाइम इतनी ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी। सोशल मीडिया मैंने काफ़ी अर्ली यूज़ करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान में। आई थिंक जब मैं और इन सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया जब मैंने OCLC के लिए अप्लाई किया। और पाकिस्तान से मैं पहली थी लड़की जो OCLC पे गई थी। मेरे से पहले सिर्फ रफीक साहब एक पाकिस्तानी थे जो अभी OCLC फ्लावर फेलो थे। उनके बाद उनके आई थिंक 3-4 साल के बाद शायद गैप के बाद मेरी सिलेक्शन हुई और मेरे बाद जो है वो 3 लड़कियां और गई उस पर। अभी वो प्रोग्राम उन्होंने कुछ देर के लिए फ्रीज किया है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे उस डायनामिक प्रोफाइल की वजह से मिली कि मैं लाइब्रेरियन थी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी में भी थी, मैं एसोसिएशन के साथ भी काम कर रही थी। सो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी प्लेट पे लाना पड़ती हैं। सिर्फ एक चीज़ से मेरा ख्याल गुजारा नहीं होता। हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए एक आध कहीं पे, लेकिन फिर आप उतना डायनामिक करियर नहीं एक्सेप्ट कर सकते जितना आप चाह रहे होते हैं। तो आपको बहुत सारी साइड पे अपने आप को जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ ने किसी न किसी तरह मेरी प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है, चाहे वो मेरे एकेडमिक्स हैं, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो मेरा एसोसिएशन का वॉलंटियर एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ के बाद आपको दूसरी चीज़ जैसे कि रिपल इफेक्ट होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती जाती हैं और फिर आप अपने लिए पाथवेज बनाते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो अपने आप को लिमिट नहीं करें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आपको जो है वो आई मीन एट पॉइंट्स आपको बहुत सारी किस्म के सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। आप हो सकता है अपनी फैमिली सोशल लाइफ को ना टाइम दे पाएँ, आपको हो सकता है अपनी नींद के भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है कि आपको वीकेंड पे और ईद पे बैठ के काम करना पड़े। तो इस तरह के सेक्रीफाइसेस फिर आपको करने पड़ते हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग कह रहे हो कि मुझे अभी भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है जो मेरी बचपन की फ्रेंड्स हैं उनको शायद नहीं समझ आता, तो वो कहती है कि और तुमने कितना पढ़ना है। तो इस तरह के सेक्रीफाइस फिर आपको देने पड़ते हैं कि आपको लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोगों को सिर्फ नज़र आता है कि आपकी सक्सेस कितनी है, उनको ये नज़र नहीं आता कि आपने कितना हार्ड टाइम। तो पाकिस्तान में रहते हुए भी ये सारी चीज़ें की, तब जाके मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। तभी मुझे पाकिस्तान में बैठ के सऊदी अरेबिया में जॉब भी मिल गई। उस जॉब के इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझसे, चूँकि मैं OCLC से होकर आई थी और मैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके जा रही थी उनके पास, और मैं पाकिस्तान में बहुत वाइब्रेंट एक्सपीरियंस लेके जा रही थी। मैं डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी HEC में, गो कि मैं उस पोजीशन के लिए हायर नहीं की गई, मुझे लाइब्रेरी के लिए हायर किया गया था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने मेरा जो बोर्ड था, इंटरव्यू बोर्ड था, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू बोर्ड था, उन्होंने उसी वक्त ही मुझे मेरी स्किल्स का जिस तरह उन्होंने क्वेश्चंस किए, उन्होंने इस वक्त कहा कि हम आपको अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम आपको डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम में भेजेंगे, वो कि मेरी अपॉइंटमेंट लाइब्रेरी के लिए हुई थी। तो आई थिंक चीज़ें जो है ये मेहनत और टाइम लगाना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा फोर्स ही करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको कितना आगे लेके जा सकती है। और आई थिंक एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे उसमें रहा है कि मैंने सीखने की कोशिश की है हमेशा लोगों से, और मैं हमेशा एक्नॉलेज करती हूँ लोगों की जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में सिखाया है। लेकिन एतबार सिर्फ आप अपने आप पे कर सकते हैं, आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते, किसी पे आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके लिए रास्ता खोल देगा या वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा कर देगा। अपॉर्चुनिटीज आपको पैदा करनी है। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए भी वो चीज़ें की जो इंटरनेशनली पाकिस्तान में रहते हुए भी वो चीज़ें की जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं थी। OCLC का जैसे मैंने बताया, मेरे से पहले रफीक साहब गए थे, उनका मुझे पता चला था। उस वक्त याहू के रिसर्च चला करते थे और उस पर उनकी इन्फॉर्मेशन आई थी और काफ़ी हाई थी, और मैं उनसे पूछती रहती थी कि आपने कैसे लिखा था, कैसे की थी, सब चीज़ें। लेकिन वो एक चले मेरे सामने एग्जाम्पल थी और मैंने उनको फॉलो किया। मेरे बाद फिर और लोगों को पता चला कि यहाँ पे
لیکن اس کے علاوہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے بہت مزے کی بات ہے، جب تک میں پاکستان میں تھی تو میں نے جتنا بھی میں نے انٹرنیشنل پروگرامس کیے ہیں، کسی کی بھی فنڈنگ پاکستان سے نہیں ہے، کبھی میں نے پاکستان سے فنڈنگ نہیں لی کسی چیز کے لیے، چاہے میری ایجوکیشن ہے، انٹرنیشنل ٹریولز ہیں، کانفرنسز ہیں، ٹریننگ پروگرامس ہیں، میں نے کبھی پاکستان سے کبھی بھی فنڈنگ نہیں لی ہے۔ فنڈنگ ہمیشہ میں باہر سے سیکیور کرتی تھی، تو اور مجھے پتا بھی نہیں ہوتا تھا ان جگہوں کا، مجھے پتا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان میں بتانے والے لوگ نہیں تھے، کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ باہر ایسی اپرچونیٹیز ہیں، تو وہ اپرچونیٹیز میں نے خود ہی ڈھونڈی بیٹھ گئی اور میں نے خود ہی کیا۔ اور پھر جب میں کوئی ون کر لیتی تھی اور پھر اس کی جب خبر جو ہے وہ لسٹرز پہ یا سوشل میڈیا پہ آتی تھی، تب لوگوں کو پتہ چلتا تھا اچھا یہ بھی آپشن ہے، اور پھر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اور اپلائی کرتے تھے، اور پھر آگے ان کی قسمت ہے کہ انہوں نے اویل کیا کہ نہیں کیا۔ سو اب تو بہت آسان ہے، اب تو اتنی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے۔ میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں جب مجھے انٹرنیٹ بھی یوز کرنے کے لیے وہ 10 روپے والا کارڈ اور اسکریچ کر کے کرتے تھے اور 5 منٹ لگتے تھے ایک ویب سائٹ اوپن ہونے میں، میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس ٹائم the point is کہ آپ لوگوں سے سیکھیں، ایکسپیرینس حاصل کریں، لیکن رستے آپ نے اپنے خود بنانے ہیں، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں، نہ آپ کو جاب دلا سکتا ہے، نہ آپ کو اپرچونیٹیز دلا سکتا ہے، نہ وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کا اپنا پروفائل بولتا ہے and you have to work on yourself۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں چاہے انٹرنیشنل ہیں، آپ کو اپنے پروفائل پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جی میم، اچھا میم اب ہم آتے ہیں آپ کے کچھ یعنی کہ پرسنل پروفائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا پروفیشنل کیریئر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہمیں، اور ہمیں واقعی جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ پاکستان کی کوئی خاتون بیرون ملک اس قدر کامیاب ہے۔ تو میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ ریڈر بھی ہیں، بک ریڈر ہیں، بک لور ہیں، تو آپ کی فیوریٹ کتاب کون سی ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ مجھے مزے کی بات ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا جتنا شوق تھا، پچھلے 7-8 سال سے میں کتابیں نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ مطلب میں روز بے تحاشا مٹیریل پڑھتی ہوں، لیکن وہ سارا مٹیریل جو ہے وہ کام سے ریلیٹڈ، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ، ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ I miss reading for the year۔ وہ جو آپ بس بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں اپنے اس کے لیے، وہ میں مس کر رہی ہوں۔ لیکن میری جب میں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی تو میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتی تھی، اور مجھے آٹو بایوگرافیز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو ابھی تک میری آئی تھنک سب سے فیوریٹ جو رہی ہے وہ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کا۔ ابھی بھی کبھی کبھی میں اس کے کچھ حصے نکال کے پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بہت ان کا جرنی بہت انسپریشنل لگتا ہے۔ وہ بھی بہت سارے آڈس میں سے نکل کے انہوں نے بہت ایکسٹراڈنری قسم کا اپنا کیریئر بلڈ کیا تھا، اور اس کیریئر بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سب سے خاصیت رہی تھی کہ ان کی ویلیوز اور نارمس جو تھیں he stood by that۔ سو وہ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں۔ پھر مجھے قدرت اللہ شہاب کا من چلے گا سودا بہت زیادہ پسند ہے، کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، ہر دفعہ پڑھنے سے کوئی نئی چیز سمجھ آتی ہے۔ اور انگلش میں آئی تھنک میری سب سے زیادہ فیوریٹ بک ابھی تک جو کہ میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے الکیمسٹ ہے، وہ بھی میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور اس کا بھی یہی ہے کہ بار بار پڑھنے سے اس کو مختلف چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی ٹائم آئی فیل کہ اپنی میری لائف سیٹل ہو گئی ہے، ناؤ آئی کین انجوائے مائی لائف۔ تو اس کا جب میں آئیڈیلائز کرتی ہوں اس کو، تو یہ ہوگا کہ میرے پاس ٹائم ہوگا جب میں بیٹھ کے آرام سے کتابیں پڑھ سکوں۔ مجھے لگے گا کہ ہاں اب یہ پوائنٹ ہے کہ اب بس آئی سیٹل ناؤ۔ تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ میں ایک جدوجہد میں ہوں، کیونکہ پروفیشن چینج کرنا، سبجیکٹ چینج کرنا تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ تو ابھی میں اسی فیز میں ہوں کہ میں سیکھ رہی ہوں۔ اور اچھا جی، آپ کی میم جو لائف کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے متاثر ضرور ہوتا ہے، تو آپ کی لائف کے اندر آپ کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں؟
ایک بتانا بہت مشکل ہے. بہت لوگوں سے سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. کبھی کبھی راہ چلتے سے بھی کچھ سیکھ مل جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ بہت خوش قسمت رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے ہیں. میرے پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک میرے سارے اساتذہ بہت زیادہ شفیق رہے ہیں میرے ساتھ, اور بہت انہوں نے مجھے سکھایا ہے. اور پھر مجھے مینٹرز بھی ہمیشہ بہت اچھے ملے ہیں. اور ابھی یہاں یونیورسٹی میں, یونیورسٹی آف آکلینڈ میں جو میرے دو سپروائزرز تھے وہ بھی امیزنگ پیپل. تو مجھے ایک دن تھوڑے سے تھوڑی سی میں اپنی پڑھائی بھی کرنا چاہوں گی اس بہانے. میں اپنی کو سپروائزر بھی یہ بات اسی طرح سے کہہ رہی تھی کہ میرے ہمیشہ ٹیچر بہت اچھے رہے ہیں اور مجھے مینٹرز بہت اچھے ملے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ I bet you have been favorite student of your teachers. میں نے کہا yeah, like always. So اس نے آگے سے کہا کہ I bet you have been the best student as well. میں نے کہا I think so. کہتی اگر تمہیں اچھے اسٹوڈنٹ ٹیچرز ملتے رہے تو تم بھی ہمیشہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہوگی. میں کہا ممکن ہے. اب یہ میری استاد کا کہنا تھا میرے لیے بہت بڑی بات تھی. تو بہت سارے لوگ ہیں, میں کسی ایک کا نہیں کہہ سکتی کہ کس نے متاثر کیا. کسی سے میں نے ہارڈ ورک سیکھا ہے, کسی سے ویلیوز سیکھی ہیں, کسی سے چیزوں کو صرف ایک حصے سے نہیں دوسرے رخ سے دیکھنا سیکھا ہے, کسی سے کام میں ڈیڈیکیشن دیکھی ہے. تو بہت سے, اور روز چلتا رہتا ہے, روز سیکھنا رہتا ہے. اچھا میم, صرف ایک چیز, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جو سیکھنے والی بات ہے اور متاثر کرنے والی بات ہے, میرے جو سپروائزر ہیں یہاں پہ وہ اس سال 70 سال کے ہوئے ہیں. تو جب میں نے ان کے ساتھ پی ایچ ڈی شروع کی 5-6 سال پہلے, تو اب اندازہ لگا 65-66 ایئرس کے ہوں گے. تو اور وہ بہت نامی پروفیسر ہیں اس سبجیکٹ میں اس کے بہت ہی نامی پروفیسر ہیں گلوبلی. تو کوئی چیز اگر وہ نئی سیکھتے ہیں یا کوئی چیز انہوں نے نئی, چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایکسل کے اندر ایک فارمولا ایسے لگایا تو کام آسان ہو گیا, یا آپ نے ایسے کر کے کوئی چیز سیو کرنی تھی تو اس کا ایسے بھی کوئی طریقہ تھا. کوئی چھوٹی سی چیز ہے, مثال نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ان کو پتہ چل جائے تو وہ ایک بچے کی طرح خوش ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں آج میں نے نئی چیز سیکھی ہے, اور وہ سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے نئی چیز سیکھی ہے, اس طرح کرو تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ بھی میرے لیے سیکھنے کی بات تھی کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو آپ اتنا ہی خوش ہو جیسے ایک بچہ خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے, اور اس کو اکنالج کریں کہ میرے لیے نیا تھا, اور اس کو آپ بتائیں بھی صحیح, آپ لوگوں کو بتائیں. اس سے بھی موٹیویشن لوگوں کو ہوتی ہے کہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس لیول پر زندگی میں پہنچ چکے ہیں, چاہے عمر کے حساب سے, چاہے اپنے تجربے عہدے کے حساب سے. تو وہ آئی تھنک یہ بھی ایک سیکھ تھی میرے لیے. صحیح. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ وہ ہمارے یہاں تو ایک نا مقولہ وہ یوز ہوتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ بھی ماشاءاللہ ایک کامیاب لائف گزاری ہے, تو آپ اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں کہ میرے سب سے زیادہ جس نے آپ کو سپورٹ کی ہو؟ زندگی میں مختلف حصوں میں مختلف لوگوں نے, شادی سے پہلے ظاہر ہے میری والدہ اور میری فیملی, والد, بھائی, انہوں نے سپورٹ کی. تو ہی میں مجھے یہ اتنی میرے پاس آپشن تھی کہ میں آرام سے ایکسپلور کر سکتی ہوں. جاب کے بعد میں جا کے پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ میں پڑھا سکتی ہوں, میں پی ایل اے کے ساتھ کام کر سکتی ہوں. میرے پاس یہ آپشنز اگر میری فیملی نے دی تھی تو میں کر سکتی تھی. اور شادی کے بعد ظاہر میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا رول رہا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کرنے کا. لیکن میں تھوڑا سا اس بات سے اس جو مقولہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, میں اس سے ہی ڈس ایگری کرتی ہوں. چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے, اس کی کامیابی میں ایک ہی کئی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. کوئی اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی اصل چیز جو ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے سپورٹ سسٹم کیسے بلڈ کرتے ہیں اپنے ارد گرد. ایسا نہیں ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی نیگیٹو لوگوں سے نہیں پڑا. جو ہے نیگیٹو اس طرح کے لوگ, مثلاً جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ تم کب تک پڑھتی رہو,
اب یہ ایک طرح کا آپ کو نیگیٹو ایک طرح سے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کا ہے کہ تم کچھ ایسا کر رہی ہو کہ جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا تم کچھ ایسا کر رہی ہو جو اب بس کر جاؤ، یا کسی نے یہ کہنا کہ مطلب جیسے عام طور پہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ اچھا آپ جب آپ اگر کوئی اور قسم کا نہیں ڈھونڈ سکتے یا آپ کی ترقی سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے کریں، تو آپ میں کوئی نہ کوئی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ بھی مختلف قسم کی بات کر سکتے ہیں. مثلاً تم نے گھر نہیں بنایا، یا مثلاً تمہارا ویٹ کا ایشو ہے، یا مثلاً تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز نکالیں گے. اور یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے. تو اس طرح کے نیگیٹو لوگ مجھے بھی ملتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے. ذرا ان لوگوں سے کوشش کرتی ہوں کہ دور رہوں، کیونکہ جیسے کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر میں زیادہ نیگیٹو سنوں گی تو میں بھی نیگیٹو ہوں گی. تو اگر آپ ایسے لوگوں سے اپنے ارد گرد لوگوں کو رکھیں گے جو پازیٹیو ہیں، جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے انکریج کر رہے ہیں، یا کسی نہ کسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہارڈ ٹائم ہے، ختم ہو جائے گا، look at the bright side. اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی میں، آپ کی ورک پلیس پہ. کبھی کبھی رات چلتے بھی، جیسے میں نے کہا تو رات چلتے لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتی ہوں. تو وہ اس طرح کے لوگوں سے کئی لوگ مل کے آپ کو بناتے ہیں، اور کئی لوگ مل کے آپ کا بنا فرق کرتے ہیں. تو کسی ایک کا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جیسے ابھی میں نے پچھلے مہینے میری گریجویشن پی ایچ ڈی کی، and I was very blessed and humbled کہ میری زندگی میں جو موسٹ امپورٹنٹ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے میرے اس جرنی کو، میرے ایجوکیشن اور کیریئر کی جرنی کو، میری والدہ، میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا، وہ تینوں میرے ساتھ تھے. تو میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. میرے والد حیات نہیں ہیں، تو میری والدہ کا وہاں ہونا اور میرا بھائی بھی تھا. بٹ آئی تھنک ان تین لوگوں کا ہونا میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہ تین کافی کلوزلی مطلب ہم جو بھی دنیا میں جھیل کے آتے ہیں، گھر میں لوگوں نے جھیلنا ہوتا ہے. آپ کے اسپاؤس ہیں، آپ کی وائف، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچوں نے بہت سیکریفائس کرنا ہوتا ہے جب ہم اپنے کیریئر یا ایجوکیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اچھا میم، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں فوڈی ہوں، مجھے دنیا جہان میرا ایک ڈائلاگ ہے کہ جو چیز حلال ہے میں کھا سکتی ہوں. نہیں، اس میں بھی تو کوئی فیوریٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ یہ ڈش پک جائے تو بس اس کو نہیں چھوڑنا ہے. جی مجھے کھانے کا بھی بہت شوق ہے، اس سے زیادہ مجھے کھلانے کا شوق ہے. میں بہت اچھی کوک ہوں اور بہت زیادہ کوکنگ کرتی ہوں. اور کوکنگ کر کے مجھے ہوتا ہے کہ بس میں جو ہے ہماری فرینڈ فیملیز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، میں کھلاؤں ان کو. اور اگر کوئی میں گھر نے انوائٹ کری تو میں ڈبے بنا کے بھیج دیتی ہوں. جسٹ لو کوکنگ اینڈ لو فوڈ. تو مجھے نئے فوڈ ٹرائی کرنا کافی شوق ہے. مختلف قسم کی کوزینس ٹرائی کرتی رہتی ہوں. تو اس لیے چونکہ میں دنیا کے ایسے حصے میں ہوں جہاں پہ حلال ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اس لیے میرا جیسے میرا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ بس حلال ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے. را فوڈ میں نہیں کھایا جاتا، جیسے را میٹ ہے یا جو ہے سوشیز وغیرہ جو را ہوتی ہیں وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی ہیں. باقی حلال ہے تو I will give a try. اچھا میم، ایک یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور اب وہ کس کس کلاس میں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا ہے جو کہ اب 12 سال کا ہونے والا ہے. 7ویں کلاس میں انٹرمیڈیٹ شروع کیا ہے ساتھ، اور بس. اچھا میم، ایک ورکنگ لیڈی جو ہوتی ہے اس کے لیے آفس کو ٹائم دینا، پھر گھر میں ٹائم دینا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک بطور ایک ماں اور آپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرتی ہیں؟ کافی مشکل ہے. بہت ساری چیزیں جگل کرنا، جیسے اور اس میں مختلف ہے، کیونکہ میرا سینیریو یہ رہا کہ جب سے میرا بیٹا جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی، چند مہینوں بعد ہی میں سعودیہ شفٹ ہو گئی تھی جاب پر. ایکچولی مجھے جاب کی پہلے میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، اس کی پیدائش سے پہلے مجھے جوائن کرنا تھا، اس کی پیدائش کے بعد. تو وہ بہت چھوٹا تھا جب سے وہ ڈے کیئر میں ہے، اور ہم لوگ ظاہر ایک جاب اور اپنا کیریئر وہ چیزیں بھی کر رہے تھے، تو کافی مشکل تھا. میں اگر ملک پر سوچتی ہوں تو پاکستان میں جو میری اور بہت سی فرینڈس ہیں جو کام کر رہی ہیں اور جنہوں نے
ایکسٹراڈنری قسم کے ان کے جرنیز ہیں. اور کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ گھر میں انسان ہوں, میں بھی ڈپریس ہوتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں مس آؤٹ کر رہی ہوں بہت سی چیزوں کو, تو پھر میں دیکھتی ہوں ارد گرد, میں مختلف لوگوں کی جرنی کو دیکھتی ہوں. ایسے موقع پہ میرے لیے انسپریشن ہوتی ہے دوسری خواتین, کیونکہ وہ ایسے ہی فیز سے گزر رہی ہیں یا گزر رہی ہیں جیسے میں گزر رہی ہوں, تو میرے لیے وہ کافی انسپریشن ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر روبینہ بھٹی جو ہے انہوں نے اوورسیز PhD کی تھی. ان کے بچے جو ہیں اس دوران بہت چھوٹے تھے اور ان کو اور پھر وہاں پہ سروائیو کرنا اور پھر واپس آ کے, تو ان میں بھی وہ نوشین ہے, ہنا ہے, یہ چونکہ میرے سے سینئرس تھیں اور میں ان کے ساتھ اکٹھے پڑھاتی رہی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں, تو میں ان کی طرف دیکھتی ہوں کہ انہوں نے بھی وہ فیزز اسی طرح سے کہ اسی ٹائم میں ان کی ایجوکیشن, کیریئر, بچے, فیملی میں بھی گھر بھی بنا رہے ہوں یا بنانے کا سوچ رہے ہوں, مطلب سب کچھ اکٹھا چل رہا تھا جو مڈل کلاس کا چلتا ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. پاکستان میں تھوڑا سا شاید یہ ایک ٹریڈز آف ہے دونوں طرف, پاکستان میں اوورسیز رہنے کا. پاکستان میں رہتے ہوئے ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو, آپ کی جو ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے, آپ کے بچوں کو آپ کبھی گرینڈ پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں یا انکل آنٹی کسی مشکل کی صورت میں, بیماری ہے, صحت ہے, آپ کی ٹریولنگ ہے, اس صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جاتا ہے. اور پاکستان میں بچوں کی تربیت میں کافی ساری چیزیں آرگینکلی ہو جاتی ہیں, جیسے آپ کو مثلاً آپ کو بچوں کو اسلامی کلچر نہیں سکھانا پڑتا, آپ آرگینکلی بچے سیکھ جاتے ہیں, آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا, تو بہت ساری چیزیں آرگینکلی ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پیڈ ہیلپ مل جاتی ہے پاکستان میں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو اوورسیز میں ملتی ہے کہ آپ ایک نیوکلیر فیملی ہوتے ہیں اور آپ اکیلے رہ رہے ہیں اور آپ پیڈ ہیلپ تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, مطلب ملینئر ہو تو آپ شاید افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, ایکسٹینڈیڈ فیملی نہیں ہے, دادا دادی نانا نانی نہیں ہے جو بچے کو بہت ساری چیزیں آرگینکلی سکھا دیتے ہیں, تو آپ کا کافی لوڈ کم ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری فیملیز ہیں آپ کے ارد گرد, تو آپ بہت سارے سولو فیصلے نہیں کر سکتے, آپ بہت سارا ٹائم بچہ کو جاتا ہے اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ میں نہیں لگا سکتے, کیونکہ آپ ایک جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں یا آپ بہت کلوز فیملی میں, اگر جوائنٹ نہیں بھی ہے تو کلوز فیملی میں آپ کو رہنا ہوتا ہے, تو آپ وہ ٹائم نہیں نکال پاتے. میں اگر بہت سارا ٹائم نکال پائی ہوں اپنے لیے یا اپنا ٹائم چوری کر لیتی ہوں مختلف سائڈوں سے, وہ یہ ہے کہ نیوکلیر فیملی ہونے کی وجہ سے ہماری پلاننگ اپنی ہے, ہمیں کب کیا کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے وہ اپنا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں دونوں طرف ٹریڈز آف ہیں, لیکن اوورسیز ظاہر ہے آپ کو بہت ساری چیزیں بچوں کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے, آپ کو اسلام کے حوالے سے, پاکستانی کلچر کے حوالے سے, ایسٹرن کلچر کے حوالے سے, اور ایڈیشنل باقی ساری چیزیں روٹین ہیں, بچے نے ہر چیز سیکھنی ہے, لینگویج سے لے کے سبجیکٹس تک اور اسپورٹس تک اس نے ہر چیز سیکھنی ہے, وہ تو گلوبلی ہے, لیکن آپ کو ان چیزوں میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے, تو کافی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میرے اوپر بھی ڈپریشن کے جو ہے فیزز آتے رہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ I'm missing out in many things. اس طرح کے ایڈونچر کرنا کہ آپ اپنے مڈ کیریئر میں اپنا سبجیکٹ چینج کریں, یہ جو ہے وہ خطروں کے کھلاڑی والی بات بھی بن جاتی ہے. It's not that easy. تو پھر جو آپ بھی سفر کرتے ہیں, ہیلتھ بھی سفر کرتی ہے, اور باقی آپ کے ارد گرد لوگ بھی سفر کرتے ہیں جب آپ اس طرح کا جرنی کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفیکلٹ ہے. آئی تھنک کہیں بھی ہو, چاہے پاکستان ہے چاہے باہر. جی میم سیما, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے وائس آف لیبری کو ٹائم دیا. یقینی طور پہ پاکستان کے اندر آپ کی فیملی, آپ کی دوست, آپ کے اسٹوڈنٹس جو بھی آپ کے ساتھ منسلک رہے ہیں, وہ یقینی طور پہ آپ کے اس انٹرویو کو ضرور دیکھیں گے. تو آپ ہمارے لیے, وائس آف لیبریز کے لیے, اور ہماری جو عید بھی آنے والی ہے چند دنوں کے بعد, اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاکستان میں جو میں 3-4 سال وہاں پڑھایا, اور جب میں نے دیکھتی ہوں کہ وہ مختلف اداروں میں چیف لائبریرینس ہیں یا ڈپٹی چیف لائبریرین ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ فیس بک پہ ہیں، لنکڈن پہ ہیں، پاکستانی لائبریری پروفیشن سے، جن کو میں نہیں جانتی، جو جاننا جاننے کا مطلب میں کبھی ذاتی طور پر ان سے نہیں ملی، جونیئر گروپس ہیں بعد میں وہ، لیکن ان کی جرنیز دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے. لڑکیاں ہیں، یہ لڑکیاں خاص طور پہ لڑکیوں کی ایکسٹراڈنری چیزیں کر رہی ہیں بچیاں، اور وہ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک ابھی کی جنریشن کافی زیادہ اویئر ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. تو میں ان کو کیا نصیحت کر سکتی ہوں لیکن بس یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری ایک فیوریٹ کوٹ ہمیشہ رہی ہے، جو اسکول میں کالج میں پڑھی تھی، a man can be destroyed but cannot be defeated. ارنسٹ ہیمنگوے کی ہے، ان کے ناول جو تھا اولڈ مین اینڈ دی سی. تو انسان کو سب شکست نہیں دے سکتے، توڑا جا سکتا لیکن شکست نہیں دی جا سکتی. جب آپ کچھ ٹھان دیتے ہیں تو، اور آپ کہتے ہیں کہ یو آر ریڈی ٹو ڈو سیکریفائس فار دیٹ، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں. میں ایک کافی بیک گراؤنڈ علاقے سے، جہاں سے آئی ہوں، ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے. ہم نے کافی فائنینشیل ہارڈ شپ دیکھی ہے زندگی میں، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، یا میں انٹرنیشنلی اتنا جو ہے وہ کروں گی. یا آج بھی میں پہلی لڑکی ہوں اپنے فیملیز میں، دونوں طرف کی فیملیز میں، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے یا باہر سے پی ایچ ڈی کی ہے، مطلب کسی نے بھی ابھی نہیں کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئی، بٹ یو کین جسٹ ڈسٹرائے، یو کین ناٹ ڈیفیٹ می. سو دیٹس اے تھنگ. اور یہ کسی پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور میں اپنے آپ کو کبھی بھی ذہین نہیں سمجھتی تھی. میں ہمیشہ اپنے آپ کو صرف میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ذہین نہیں ہوں، میں ہارڈ ورک کروں. آپ مجھے ہارڈ ورک نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کر لیں گے. اور بہت سے ذہین لوگ بھی صحیح ڈائریکشن یا محنت نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں. جی میم، بس یہی ہے. اور سب کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ سب کو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قبول فرمائے. جو لوگ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ حج کے سفر پر ہیں اس ٹائم، اللہ تعالیٰ ان کی حج قبول کریں. اور جو لوگ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت دے آنے والے وقت میں. اور بہت بہت شکریہ وائس آف لائبریری کا مجھے یہ موقع دینے کا. آئی تھنک آپ کی بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ یہ میموریز اسٹور کر رہے ہیں. آپ سے بات کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں جو مجھے بھول چکی تھی، اور شاید کسی کو سننے سے کوئی انسپریشن ملے. اور نارملائز کرنا لوگوں کو کہ جو رستے ہیں کامیابی کے رستے وہ سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی کاوش ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میم، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی اور آپ کے اہل و عیال، آپ جہاں پہ بھی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ عافیت سے رہیں. ہماری طرف سے بھی آپ کو ایڈوانس عید مبارک میم. بہت شکریہ. تھینک یو میم. اللہ حافظ.